نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. لفظی ترجمہ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من موصول، اس میں موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے، وہ جو، ان تأمنہ، یہاں پر ان شرط کے لیے ہے، تأمنہ، اگر تم اس کو امین بناؤ، اس پر اعتبار کرو، اعتماد کرو، ٹرسٹ کرو. یہ تأمنہ امانتن مصدر سے مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اگر تو اسے امانت دے یا امین بنائے، بقنطار، قنطار زیادہ مال کو کہتے ہیں جس کی کوئی مقدار متعین نہ ہو. قنطار اونچی عمارت کو بھی کہتے ہیں اور بڑے پل کو بھی، چونکہ وہ بھی اونچا ہوتا ہے اور بہت سارے مال کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے تو وہ بھی اونچا ہوگا، اس لیے مال کے ڈھیر یا مال کی کثرت کو قنطار کہتے ہیں. یؤدیہ الیک، وہ تیری طرف ادا کر دے. یؤدی، یہ تأدیتن سے، تأدیتن مصدر، اس سے مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس ہے اور مذکر ہے، غائب ہے. ہو معنی ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کو. ومنہم، اور ان میں سے یعنی یہود میں سے، من ان تأمنہ، من وہ ہیں، ان شرطیہ، اگر، تأمنہ امانتن سے، مصدر سے، امانتن مصدر ہے، تو اسے امانت دے دے، اس پر اعتماد کرے، بدینار، ایک دینار کی. لا یؤدیہ، لا یہ مضارع منفی ہے، لا اس کے اوپر نافیہ داخل ہوا ہے، واحد مذکر غائب، ہی ضمیر واحد مذکر غائب، الیک تیری طرف، وہ اسے تیری طرف نہیں لوٹائے گا. الا کلمہ استثناء ہے، الا مگر اس وقت، دمت علیہ، دمت یہ دوام ان سے نکلا ہے، دوام ہمیشگی کو کہتے ہیں، مگر یہ کہ تو ہمیشہ رہے، علیہ اس پر، قائمہ کھڑا، قائمہ قیام مصدر سے، اس میں فاعل واحد مذکر نگران یا کھڑا ہونے والا. ذالک، اس میں اشارہ اس خیانت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بعید کے لیے. بأنہم، یہ بأن میں با سبب کے لیے ہے، اس سبب سے. ان مشبہ بالفعل، فعل کے ساتھ مشابہ ہے، یہ حرف ہے. ہم ضمیر جمع مذکر غائب، اور یہ اس لیے کہ بے شک. قالوا، یہ قول مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب. قال یقول قولا، باب نصرہ سے آئے گا. انہوں نے کہا، لیسا فعل ناقص ہے، اس کا معنی آئے گا نہیں ہے. علینا، علینا علی حرف جار ہے، اور نا ضمیر جمع متکلم مجرور، اسے حرف جار داخل ہوا تو مجرور کر دیا اس کو. ہم پر، علینا ہم پر، فی الامیین یہ جمع ہے اس کا واحد، امیون، امیون جو لکھ پڑھ نہ سکے. اور سبیل، لیس علینا فی الامیین سبیل،
سبیل معنی واضح راستہ، یہاں اسے مراد حجت ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں وَيُعَبَّرُ بِهِ مِنَ الْحُجَّةِ، امانت میں خیانت کے اس قبیح اور مذموم عمل پر ان کا یہ غلط گمان انہیں برانگیختہ کرتا تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں اور اہل عرب جو ان پڑھ ہیں، ناخواندہ ہیں اور ہمارے دین کے پیروکار نہیں ہیں، ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لینا ہمارے لیے مباح اور جائز ہے۔ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں اور ان سب کو اللہ تعالی نے ہمارے تصرف اور ہمارے ماتحت کر دیا ہے، یہ سب ہمارے سبورڈینیٹ ہیں۔ علی اللہ ویقولون، اور کہتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، اللہ کے نسبت، الکذب، جھوٹ، وہم ضمیر جمع مذکر غائب، یعلمون یہ مضارع کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے، عالم یعلم علما، اور وہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہیں حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کذب و افتراء سے کام لے رہے ہیں۔ بلا من اوفا، بلا ہاں، کیوں نہیں، یہ دو حروف آتے ہیں، حروف ایجاب، ایک ہے بلا، دوسرا ہے نعم، یہ دونوں ایجاب کے لیے ہیں اور استفہام کے جواب میں واقع ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ نعم جو ہے صرف مجرد استفہام کے جواب میں آتا ہے، صرف استفہام، کیا زید گھر میں ہے تو کہا جائے گا نعم گھر میں ہے، اور بلا جو ہے یہ بالاتفاق صرف اس استفہام کے جواب میں آتا ہے جو نفی کے ساتھ ہو، اور بلا نفی کے باطل کرنے کے لیے آتا ہے، جو نفی اس سے پہلے ہے اس کو باطل کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا سورہ اعراف میں آئے گا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی جواب میں کہا جائے گا بلا، اللہ کیوں نہیں، اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مردوں کو زندہ کرنے کا مطالبہ کیا، دعا کی، تو اللہ نے فرمایا کیا تو یقین نہیں رکھتا، الم تؤمن، تو فرمایا قال بلا، کیوں نہیں اللہ، یقین ہے لیکن اطمینان قلبی کے لیے ایسا مانگ رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو نفی کے ساتھ یہ آتا ہے اور آ کر نفی کا جو معنی ہوتا ہے اس کو باطل کر دیتا ہے۔ من اوفا موصول، من موصوف، من اوفا معنی الذی اوفا، ایفا ان سے، یہ اوفا ہے مذکر غائب کا صیغہ ہے، پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا اتقاء ان سے، مصدر سے ماضی واحد مذکر غائب ہے، اتقا یتقی اتقاء ان، اور تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو بچایا۔ فإن اللہ، بے شک اللہ، یحب مضارع پریزنٹ ٹینس ہے، واحد مذکر غائب ہے، احب یحب احباب محبت کرتے ہیں، المتقین جمع ہے اور واحد اس کا المتقی ہے، اتقاء ان مصدر سے یہ اسم فاعل ہے، سبجیکٹیو کیس ہے، جمع مذکر، یعنی ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ ان کا زعم باطل ہے، غلط گمان ہے، بلکہ ان سب امور میں ان سے مواخذہ ہوگا۔ البتہ جو امانت میں خیانت سے بچتا ہے اور اسے ادا کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو دوست رکھتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اہل کتاب کی ایک دینی اور مالی خیانتوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کریم نے راہ اعتدال کو اختیار کرنے کا سبق بھی دیا ہے۔ جس بندے کے اندر یا جس قوم کے اندر کچھ خوبیاں بھی اگر پائی جائیں تو ان خوبیوں کو بھی ماننا چاہیے، سب کو ایک ہی لاٹھی نہیں ہانکنا چاہیے، بلکہ خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور ان کی کوتاہیوں سے پردہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ،
اور بعض اہل کتاب وہ ہیں کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس بے قنطار ڈھیر سارا مال، قنطار اس کی کوئی منصوص تعریف نہیں ہے، 12,000 درہم کہتے ہیں، اور بعض کچھ اور اقوال بھی ہیں، لیکن وہ اقوال ہیں، یہ ان لمیٹڈ جو لامحدود تعداد ہوتی ہے مال کی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قنطار، اور اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بہت سارا مال یا ڈھیروں مال، یؤدیہ الیک، سپرد کر دے گا وہ اس کو، لوٹائے گا تجھے، تیری طرف سپرد کر دے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں امین ہے۔ امانت کی صفت یہ بہت اچھی صفت ہے، اور اسلام کو بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اکثر خطبات میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا دین لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے ہاں امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے ہاں عہد کی، وعدے کی پاسداری نہیں۔ تو یہ دو بڑی بڑی چیزیں ہیں اور اچھی صفات ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو خیانت ہے اس کو منافق کی صفت قرار دیا ہے، قرآن میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی۔ آیت المنافق ثلاث، اذا اؤتمن خانہ، جب اس کو امانت سونپی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ تو امانت کی اتنی اہمیت ہے اور عہد کی پابندی کا اتنا زبردست مینڈیٹری حکم ہے، تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو صفت بیان ہوئی ہے اس کے بعد جو نیگیٹیو ویلیو بیان کر رہا ہے قرآن کریم خیانت کی، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کو ایک پسند ہے اور دوسری سخت ناپسند ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بری صفات سے اپنے آپ کو ہم کلیئر کریں اور اچھی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرے، سنوارے، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے، ان کو سامنے لے آئے، اسکرین پہ لے آئے۔ ویسے صفات انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، بری صفات بھی، اچھی صفات بھی، چونکہ قرآن کہتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کرنے کی صلاحیت اور گناہ سے بچنے کی طاقت، یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ اب ان کی پرورش کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ اچھی صفات کی پرورش کرتا ہے، ان کو اسکرین پہ لاتا ہے، ان صلاحیتوں کو اسٹریم لائن کرتا ہے، اور بری صفات کو دباتا ہے، وہ تہ میں چلی جاتی ہیں اور اچھی صفات غالب رہتی ہیں۔ ان صفات کو ختم کرنا شریعت کا مطلوب نہیں ہے، اسے کہ وہ امتحان کے لیے رکھے گئے ہیں اور دنیا کی زندگی میں ہیں، آخرت میں ان صفات کی ضرورت پھر باقی نہیں رہے گی۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی خیانت وغیرہ یا غصہ اور حسد بغض وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں ساتھ ہیں اس لیے کہ امتحان مقصود ہے اور امتحان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ان دونوں صفات میں سے جو اچھی صفات ہیں ان کو اوپر لے آؤ، ان کو اسکرین پہ لے آؤ، ان کو سامنے لانے کی کوشش کرو۔ یہ تمہاری صحت مند ہو یہ صفات، امانت کی صفت، دیانت کی صفت، سچائی کی صفت، ہمدردی کی صفت، الفت و محبت کی صفت، محنت کی صفت، محبت کی صفت، یہ سب ظاہر ہونی چاہیے انسان کے اوپر۔ تو اب جس بندے کے اندر بھی اچھی صفات ہیں تو ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہمارا مزاج قومی مزاج، قومی سیرت یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی ایک خرابی ہے تو اس کو ہم خوب اچھالتے ہیں اور رائی کا پربت بنا کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، حالانکہ برائیوں کو، عیوب کو چھپانے کا ذکر ہے۔ اسی کے عیوب سے برائیاں پھیلتی ہیں، بدبو پھیلتی ہے، اور بدبو سے معاشرہ پھر بدبودار ہوتا ہے۔ تو ہر بندہ کہتا ہے معاشرہ خوشگوار ہو، پرامن ہو،
تو اس بندے کو چاہیے کہ خود پرامن رہے اور خود دوسروں کی برائیاں شمار کرنے سے گنوانے سے پرہیز کرے اور اچھائیوں کو بیان کرے. کسی کی بھی اچھائی ہو تو اس کا اعتراف کرے، اس کو بیان کرے، اور جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو سمجھانے کا، بیان کرنے کا الگ موقع ہوتا ہے، الگ انداز اس کا ہوتا ہے. اس طریقے سے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ وہ مزید خرابی کا باعث نہ بنے. تو یہاں پر قرآن کریم نے اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی جو صفت بیان کی ہے، من ان تأمنہ بدینار بقنطار یؤدیہ الیک، بہت سارا مال اس کے حوالے کرو گے تو وہ تجھے واپس کرے گا. ایسے لوگ ہیں. ومنہم من ان تأمنہ، اور بعض ان میں ایسے ہیں لا یؤدیہ الیک، تم اگر ایک دینار جو ہے، ایک دینار اس کے حوالے کرو تو وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا. الا ما دمت علیہ قائما، یعنی تمہیں ذہنی پریشانی پہنچا کر تم روز اس کے پاس جاؤ گے، اس کے سر پہ کھڑے ہو کر کہ بھائی قرضہ نکالو، ٹائم پورا ہو گیا، میری بھی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. ما دمت علیہ قائما، ہمیشہ اس کے سر پہ کھڑے رہو گے. ذالک بانہم قالوا، اب یہ اس کی وجہ، یہ خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ خیانت کی وجہ قرآن بیان کرتا ہے. ذالک، یہ خیانت، بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، بے شک انہوں نے کہا نہیں ہے ہمارے اوپر فی الامیین، ان پڑھوں کے مال میں، سبیل مانا کوئی گناہ، کوئی گناہ ہمارے اوپر نہیں ہے. اب یہ اہل کتاب اپنے آپ کو تعلیم یافتہ جانتے تھے اور اس وجہ سے اپنے اس حیثیت پر یہ تکبر اور غرور کرتے تھے، اور مکے کے لوگوں کو یہ ان پڑھ سمجھتے تھے اور ان پڑھوں کا مال کھانا حلال جانتے تھے اپنے لیے. وَيَقُولُونَ، تو اس بہانے سے، اب یہ تو صرف ایک بہانہ ہو گیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں تعلیم یافتہ ہوں اور جانتا ہوں، سمجھدار ہوں، لہٰذا جو نہیں جانتا ہے، جو ان پڑھ ہے، اس کا مال میں کسی طریقے سے ہتھیا لوں اور کسی طریقے سے اس کے مال پر ہاتھ صاف کروں. یہ تو الہی تعلیمات میں سے نہیں ہو سکتا. اور علم جب آتا ہے وہ شرافت سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے. یہ تو ہمدردی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے مال کے ساتھ ایسا سلوک کرنا خیانت ہے، بری صفت ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کہتے ہیں اللہ پر الکذب، جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. اب یہ جو لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے ان پڑھوں کے مال میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو یہ لوگ چونکہ اپنے کو حامل کتاب سمجھتے تھے، تورات کو ماننے والے، تورات کو جاننے والے وہ کہتے تھے. اور یہ مسئلہ جب ان سے وہ مال بٹورتے تھے امیین سے، ان پڑھوں سے، ناخواندہ لوگوں سے، تو وہ اس مسئلے کو شریعت کا مسئلہ بیان کر کے بتاتے تھے. اور شریعت کا مسئلہ چونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ پر یہ لوگ جھوٹ باندھتے. یقولون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، کہ امیین کا مال جو ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ اللہ کا حکم کہہ کر اس کو کھانا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے یا اللہ کے نبی کے فرمان میں ہوتا ہے. جب نہ نبی کے فرمان میں ہے نہ اللہ کی کتاب میں ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں. اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ امیین کا مال، ان پڑھوں کا مال اس طریقے سے کھانا یہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے. یہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ دوران جنگ میں ہم ذمیوں کے بعض چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. ذمی وہ کافر جو اسلامی ریاست کا شہری ہو
اور اسلامی ریاست کو وہ ٹیکس، سرکاری ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتا، اس کو ذمہ کہتے ہیں۔ مثلاً ان کا مال جو ہے مرغی، بکری وغیرہ یہ ہمیں مل جاتے ہیں، تو کیا ہم بغیر قیمت کے ان کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں، پکڑ کر ذبح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمان تو ہیں نہیں، پھر ان کے مال پر قبضہ کرنے میں کیا قباحت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ناراض ہو کر کہنے لگا، ھذا کما قال اہل الکتاب لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے اہل کتاب یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ان پڑھوں کا مال کھانے میں ہمارے اوپر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب یہ لوگ اپنے جزیہ ادا کرتے ہیں، یعنی ذمی جو ہے اسلامی ریاست کو جزیہ ادا کرتے ہیں، تو پھر ان کا مال ان کی دلی رضامندی کے بغیر کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنا قول و قرار یعنی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، واتقا اور بچا اور ڈرا، بچا، تقوی احتیاط کی زندگی بسر کرنا، فإن اللہ بے شک اللہ یحب المتقین پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں بچنے والوں کو۔ یحب المتقین یعنی وعدہ خلافی سے جو لوگ بچتے ہیں ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ جو لوگ عوام کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو تقویٰ کا مفہوم یہاں پر عہد شکنی سے اپنے آپ کو بچانا، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ کے ذمے غلط بات لگانے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب تقویٰ کے افراد میں سے ہیں۔ تو بندہ اس طرح ناجائز کاموں سے، باتوں سے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ متقی ہے، اور ایسے متقین سے اللہ محبت رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔